دن میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی گیس کی رات میں، اب دن میں ہو رہی ہے. بجلی سردی میں بھی 16 گھنٹے نہیں. یہ الگ کیس ہے، باقی یہ سارا کیس ہے. اب آپ بتائیں کہاں جائیں یہاں سے؟ اب آپ مجھے اس کا میرا سوال ہے آپ سے یار. یہی تو میں نے، ہاں اچھی بات، ہاں میں نے کہا اساتذہ ہوں، آخان بورڈ کے لوگ ہوں، فیڈرل بورڈ کے لوگ ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پھر دونوں طرف کے پیپلز پارٹی اور MKM کے پروونشل اسمبلی کے نمائندے ہوں، اور وہ بھی رینڈملی، یہ نہیں کہ انہوں نے جو کاپیاں دی وہی چیک کریں. ہم بھی بھائی قرآن اندازی کریں گے، کمپیوٹر سے نکالیں گے قرآن اندازی کر کے، اور اس رول نمبر کی کتابیں نکالیں. A1 گریڈ ہمیں دیں لاڑکانہ بورڈ کا اور نواب شاہ بورڈ کا A1 کی کاپیاں رکھیں، اور کراچی کے B گریڈ کی رکھیں. کر لیں، مقابلہ کر لیں بھائی. کیوں ہمیں اپنے ان بیٹوں اور بھائیوں کے سامنے لا رہے ہیں یار؟ وہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ہیں لاڑکانہ کی، نواب شاہ کے. ہمارا ان سے تھوڑی بغض ہے، ہمارا تو تم سے شکوہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ہمارا اس طرح کمپٹیشن کرا رہے ہو کہ انہیں احساس برتری کے 7ویں آسمان پر، اور ہم زمین کی 7ویں تہ کے اندر ہمارا احساس کمتری. یہ نہ کرو یار. تحقیقات جاری ہے، اس کے جب نتائج آ جائیں گے، بھی ریسرچ کر رہے ہیں، تو اس پر بھی کسی دن الگ سے پریس کانفرنس کریں گے انشاءاللہ. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے کمیٹی بنانے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ روایت بن چکی ہے، ہر سال جو ہے انٹر بورڈ ہو یا میٹرک بورڈ ہو، نتائج آتے ہیں، بچے فیل ہو جاتے ہیں. تو کیا اس معاملے پر MKM پاکستان عدالت بھی جائے گی بچوں کے ساتھ، بچوں کو ان کے حق دلانے کے لیے؟ دیکھیں MD کیٹ میں بھی گئے تھے، ہم سپورٹ کیا تھا جو بچے عدالت گئے تھے، ہم ان کے ساتھ تھے. بکلا کی سلیکشن میں، بکلا سے میٹنگ میں، سب چیزوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. انشاءاللہ یہاں بھی کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ. لیکن یہ آپ کے جو، میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل جو علی خورشیدی بھائی اور ان کی ٹیم نے صوبہ اسمبلی میں جس طرح اس ایشو پر اس مسئلے کو اٹھایا، اور کراچی کے طالب علموں کا، نوجوانوں کا جس طرح مقدمہ لڑا ہے، میں علی خورشیدی بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے اٹھایا، احتجاج کیا، واک آؤٹ کیا. APMSO نے جس طرح تیاری کی، میرے تمام ریسرچ کے شعبوں نے جو ہماری مدد کی، میں ان کا شکریہ. اور اب امید کرتا ہوں کہ میڈیا کا بھی میں نے شکریہ ادا کیا اب تک کی جو صورتحال ہے، اور آئندہ بھی، کہ وہ یہ دیکھیں، یہ ہم سب کی سروائیول ایک میرٹ کے نظام میں ہے. اگر یہ میرٹ کا نظام بالکل تباہ برباد ہو گیا، امتحانوں کا نظام تباہ برباد ہو گیا، کمپٹیشن کا نظام تباہ برباد ہو گیا، پھر دیکھیں نا، اگر انٹرمیڈیٹ میں A گریڈ، A1 گریڈ اتنے ہیں انٹیریئر سندھ کے بورڈ کے اور کراچی کے، تو پھر ڈاؤن میڈیکل NED آئندہ تو ٹیسٹ میں اپیئر ہی نہیں ہو سکیں گے نا. 60% سے ان کے کم نمبر ہے، وہ تو ٹیسٹ میں نہیں آ سکیں گے، وہ تو فیل ہیں. تو مطلب یہ کہ پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹی میں ان کے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے. آخری سوال آپ کا. بتا دیجیے گا، یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں اس دور حکومت میں جو ہے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اب بھیڑ چڑھ چکے ہیں سیاست کی، اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر صوبوں میں جو امتحانات ہوتے تھے، آج تک کبھی کسی سیاسی جماعت نے پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن سندھ اور بالخصوص کراچی کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ اور آپ تو وفاق میں بیٹھے ہیں، اس کے باوجود یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، وفاق میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اسی طرح کا پاکستانی تسلیم کر لیا گیا جس طرح کے باقی فرزندان زمین ہے انہیں تسلیم کیا جاتا ہے. یہ خدا کر کے گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی کو کام شکریہ ادا کرے کہ انہوں نے مہاجر ثقافت ڈے بنا کر کم از کم ہمارے تشخص کو پاکستان کا ایک اٹوٹ انگ تسلیم کرا لیا، پاکستان کی معاشرت کا، پاکستان کی جملہ تہذیب اور تمدن کا، پاکستان کی مختلف زبانوں میں ہماری زبان کو ایک طبقے کی زبان کے طور پر بھی رجسٹر کرایا.
میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں شناخت اور تشخص کا مسئلہ حل ہوا ہے ایک ریاستی اور وفاقی دفتر میں، اللہ نے چاہا آگے جا کے یہ حقوق کی لڑائی پر بھی انشاءاللہ تعالی وفاق کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے، پانی، بجلی، سڑکیں، ان سب چیزوں پر بھی کھڑا کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم جو بلدیاتی اختیارات اور وسائل ہے اس پر بھی اپنے ساتھ کھڑا کریں گے انشاءاللہ، اور یہ اب ہماری ساری جو جد و جہد ہے اسی سمت میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پرچے بنا کے رکھا کرتے ہیں، مسئلہ تھوڑی ہے۔ میں بتا رہا ہوں یاسین انہیں ہائی کورٹ نے کہا بھائی ہٹاؤ تو ہٹایا ہے، فیڈرل بورڈ سے آئے تھے۔ اسی طریقے سے نسیم احمد میمن وہ لاڑکانہ سے آئے تھے، انہیں بھی ہٹایا۔ تو لگانے کے لیے ہے نہیں لوگ، کیونکہ سیاسی ان پوسٹوں کو بھی سیاسی بنا دیا گیا۔ اچھا اب میں آخری بات کر لوں، ایک زرینہ راشد صاحبہ ہیں، انہیں 18 میں ہے لیکن 19 گریڈ پہ متعین کیا گیا بورڈ میں، انٹرمیڈیٹ بورڈ میں۔ اب یہ سب چیزیں نیپوٹزم، فیوریٹزم، اقربا پروری، اور سندھ سب سے پسماندہ صوبہ، اب سے بلوچستان اور آپ کا مقابلہ ہے، پنجاب اور کے پی کے آپ سے بہت آگے نکل گئے، ان کا معیار تعلیم وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، سندھ سب سے پیچھے رہ گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کسی دن بلوچستان بھی آپ سے آگے نکل جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے پری انجینئرنگ کا بتایا، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ابھی سندھ پبلک سروس کمیشن کے ڈاکٹرز کے انٹرویو ہوئے، الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ رزلٹ ہے، اس کی کاپی میں آپ کو دے دوں گا۔ شروع کی تقریباً 20 پوزیشن میں سے 15 پوزیشنیں میری کراچی کی بیٹیوں نے لی، اربن سندھ میں، سندھ پبلک سروس کمیشن۔ اب انٹرمیڈیٹ میں ہمارا رزلٹ اتنا خراب آ رہا ہے، اور وہ بیٹیاں جو کسی طرح ڈاکٹری کر رہی ہیں، پاس ہو رہی ہیں، وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ جو ٹوٹل مکس رزلٹ تھا اس میں اربن جو 20 میں سے 15 بیٹیاں ڈاکٹرز، وہ ٹاپ 15 پوزیشنیں ان کی ہیں اربن سندھ کی۔ یہ رزلٹ آفیشیل ہے، یہ میں اپنی طرف سے کوئی بنا کے نہیں دے رہا۔ میاں آؤ کاغذ لے کے بیٹھو، مراد علی شاہ، میں آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کہوں گا کہ بھائی خدا کے لیے بڑے دعوے کر رہے ہیں، آپ وفاق سے لڑ رہے ہیں، پنجاب سے مقابلے کی بات کر رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر بری طرح سے میس میں ہے، بری طرح سے ڈس آرڈر ہے۔ پہلے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کریں، پہلے اپنے تعلیمی بورڈز کو صحیح کریں، توجہ دیں، یہاں پر آ کر بیٹھے بھائی، کچھ ہم سے ملاقات کریں۔ اور مطالبہ یہ ہے کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے جو ایسے اساتذہ پر مشتمل ہو جن کی شہرت زبان زد عام ہو، سندھی بولنے والے طلبہ، پنجابی، بلوچی، پختون، پشتو، سرائکی، ہزارے کشمیری، اردو بولنے والے، ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کا پاکستانی جو سندھ میں ہے، کراچی میں، وہ کہیں گے ہاں یہ اساتذہ ہیں، ان اساتذہ کی کمیٹی بنائیں، کچھ دانشوروں کی بنا دیں، سروش لودھی سے لے لیں یار، این ای ڈی سے لے لیں، لوگ فیڈرل بورڈ سے لوگ لے لیں جہاں کے ریزلٹس اچھے ہیں، آغا خان بورڈ سے لے لیں، کمی تھوڑی ہے، لیکن اگر ڈھونڈو انہی کو ڈھونڈو گے جو کسی کا سالہ، کسی کی سالی، کسی کی نند، کسی کی بھاوج، کسی کا دیور، کسی کا جیٹھ، اگر یہی ڈھونڈنا ہے تو یہ تو مطلب پھر اعلان کر دے نا کہ یہ کیا کہوں میں، میرے منہ سے الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے گا یار، ہاں جذباتی ہو گئے، لوگوں کے منہ سے نکل جاتی نا ایسے موقع پہ، گالیاں بھی نکلتی، کیا کریں بھائی۔
کتنا صبر کریں. تو یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا یہ رزلٹ، جس میں ہماری بیٹیوں نے کہاں پرفارم کیا، ماشاءاللہ بیٹوں نے بھی، لڑکوں کے رزلٹ بھی. دوسرا یہ جامعہ NED کے داخلہ ٹیسٹ، دونوں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کراچی کے بچوں کو یار احساس کمتری میں مبتلا نہ کرے، ایسے خراب رزلٹ دے کے انہیں خودکشیوں پر مجبور نہ کرے. بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، اعصابی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں. ویسے ہی سڑکوں کا حال دیکھ لیں، پہلے موبائل چھینے جاتے تھے، پھر ان کی زندگیاں چھینی گئی موبائل کی آڑ میں. ہوئی نا بھائی، اسٹریٹ کرائم میں مرے نا بچے ہمارے. ٹھیک ہے، پھر تعلیم بھی اس سے بھی محروم کر دی آپ نے. بجلی اور گیس پہلے ہی نہیں ہے، پہلے صرف دن میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی گیس کی، رات میں، اب دن میں بھی ہو رہی ہے. بجلی سردی میں بھی 16 گھنٹے نہیں. یہ الگ کیس ہے، باقی یہ سارا کیس ہے. اب آپ بتائیں کہاں جائیں یہاں سے. اب آپ مجھے اس کا میرا سوال ہے آپ سے یار. یہی تو میں نے، ہاں اچھی بات، ہاں میں نے کہا اساتذہ ہوں، آخان بورڈ کے لوگ ہوں، فیڈرل بورڈ کے لوگ ہوں، ٹھیک ہے نا، اور پھر دونوں طرف کے پیپلز پارٹی اور MKM کے پروونشل اسمبلی کے نمائندے ہوں، اور وہ بھی رینڈملی، یہ نہیں کہ انہوں نے جو کاپیاں دی وہی چیک کریں. ہم بھی بھائی قرآن اندازی کریں گے، کمپیوٹر سے نکالیں گے قرآن اندازی کر کے، اور اس رول نمبر کی کتابیں نکالیں. A1 گریڈ ہمیں دیں لاڑکانہ بورڈ کا اور نواب شاہ بورڈ کا A1 کی کاپیاں رکھیں، اور کراچی کے B گریڈ کی رکھیں. کر لیں، مقابلہ کر لیں بھائی. کیوں ہمیں اپنے ان بیٹوں اور بھائیوں کے سامنے لا رہے ہیں یار؟ وہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ہیں، لاڑکانہ کی، نواب شاہ کے. ہمارا ان سے تھوڑی بغض ہے، ہمارا تو تم سے شکوہ ہے کہ تم ان کے ساتھ ہمارا اس طرح کمپٹیشن کرا رہے ہو کہ انہیں احساس برتری کے 7ویں آسمان پر، اور ہم زمین کی 7ویں تہ کے اندر ہمارا احساس کمتری. یہ نہ کرو یار. تحقیقات جاری ہے اس کے، جب نتائج آ جائیں گے، بھی ریسرچ کر رہے ہیں، تو اس پر بھی کسی دن الگ سے پریس کانفرنس کریں گے انشاءاللہ. اچھا فاروق بھائی یہ بتائیے گا، آپ نے کمیٹی بنانے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے یہ روایت بن چکی ہے، ہر سال جو ہے انٹر بورڈ ہو یا میٹرک بورڈ ہو، نتائج آتے ہیں، بچے فیل ہو جاتے ہیں. تو کیا اس معاملے پر MKM پاکستان عدالت بھی جائے گی بچوں کے ساتھ، بچوں کو ان کے حق دلانے کے لیے؟ دیکھیں MD کیٹ میں بھی گئے تھے، ہم سپورٹ کیا تھا، جو بچے عدالت گئے تھے ہم ان کے ساتھ تھے. بکلا کی سلیکشن میں، بکلا سے میٹنگ میں، سب چیزوں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. انشاءاللہ یہاں بھی کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا. اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع میں. لیکن یہ آپ کے جو، میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کل جو علی خورشیدی بھائی اور ان کی ٹیم نے صوبہ اسمبلی میں جس طرح اس ایشو پر اس مسئلے کو اٹھایا، اور کراچی کے طالب علموں کا، نوجوانوں کا جس طرح مقدمہ لڑا ہے، میں علی خورشیدی بھائی کو اور ان کی پوری ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انہوں نے اٹھایا، احتجاج کیا، واک آؤٹ کیا. APMSO نے جس طرح تیاری کی، میرے تمام ریسرچ کے شعبوں نے جو ہماری مدد کی، میں ان کا شکریہ. اور اب امید کرتا ہوں کہ میڈیا کا بھی میں نے شکریہ ادا کیا اب تک کی جو صورتحال ہے، اور آئندہ بھی، کہ وہ یہ دیکھیں، یہ ہم سب کی سروائیول ایک میرٹ کے نظام میں ہے. اگر یہ میرٹ کا نظام بالکل تباہ برباد ہو گیا، امتحانوں کا نظام تباہ برباد ہو گیا، کمپٹیشن کا نظام تباہ برباد ہو گیا، پھر دیکھیں نا، اگر انٹرمیڈیٹ میں A گریڈ، A1 گریڈ اتنے ہیں انٹیریئر سندھ کے بورڈ کے اور کراچی کے، تو پھر ڈاؤ میڈیکل، NED آئندہ تو ٹیسٹ میں اپیئر ہی نہیں ہو سکیں گے نا. 60% سے ان کے کم نمبر ہے، وہ تو ٹیسٹ میں نہیں آ سکیں گے، وہ تو فیل ہیں. تو مطلب یہ کہ پروفیشنل کالجز اور یونیورسٹی میں ان کے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے. آخری سوال آپ سے فاروق بھائی بتا دیجیے گا، یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں اس دور حکومت میں جو ہے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اب بھیڑ چڑھ چکے ہیں سیاست کی. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیگر صوبوں میں جو امتحانات ہوتے تھے، آج تک کبھی کسی سیاسی جماعت نے پریس کانفرنس نہیں کی،
कराची के साथ ये क्या मामला हो रहा है, और आप तो वफाक में बैठे हैं उसके बावजूद ये सिलसिला हो रहा है, इसकी वजह क्या है? देखें, वफाक में बैठने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसी तरह का पाकिस्तानी तस्लीम कर लिया गया जिस तरह के बाकी फर्जंदान ज़मीन है उन्हें तस्लीम किया जाता है। ये खुदा खुदा करके गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भाई को काम शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने महाजिर सकाफत डे बनाकर कम से कम हमारे तशख़्ख़ुस को पाकिस्तान का एक अटूट अंग तस्लीम करा लिया, पाकिस्तान की माशरत का, पाकिस्तान की जुमला तहजीब और तमद्दुन का, पाकिस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में हमारी ज़बान को एक तबके की ज़बान के तौर पर भी रजिस्टर कराया। मेरा कहने का मकसद है कि जहाँ शनाख्त और तशख़्ख़ुस का मसला हल हुआ है, एक रियासती और वफाकी दफ्तर में अल्लाह ने चाहा आगे जाके ये हुकूक की लड़ाई पर भी इंशाअल्लाह ताला वफाक को अपने साथ खड़ा करेंगे। पानी, बिजली, सड़कें, इन सब चीज़ों पर भी खड़ा करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम जो बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल हैं उस पर भी अपने साथ खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। और ये अब हमारी सारी जो जद्दोजहद है उसी सिमत में होगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, थैंक यू। सवाल नहीं पूछा पड़ जा रहा अरे हाँ, पर्चे बना, पता है क्या, पर्चे बना के रखा करते हैं, मसला तो नहीं है। भाई मैं बता रहा हूँ यासीन और सिर्फ थोड़े से उन्हें हाई कोर्ट ने कहा भाई हटाओ, तो हटाया है, फेडरल बोर्ड से आए थे। इसी तरीके से नसीम अहमद मेमन वो लाड़काना से आए थे, उन्हें भी हटाया। तो लगाने के लिए है नहीं लोग, क्योंकि सियासी इन पोस्टों को भी सियासी बना दिया गया। अच्छा, मैं आखिरी बात कर लूं। एक जरीना राशिद साहिबा हैं, उन्हें 18 में है लेकिन 19 ग्रेड पे मुतय्यन किया गया बोर्ड में, इंटरमीडिएट बोर्ड में। अब ये सब चीजें नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, अकरबा परवरी, और सिंध सबसे पसमानदा सूबा। अब से बलूचिस्तान और आपका मुकाबला है। पंजाब और केपी के आपसे बहुत आगे निकल गए, उनका मयार तालीम वो कहां से कहां चले गए, सिंध सबसे पीछे रह गया। मुझे डर लग रहा है कि किसी दिन बलूचिस्तान भी आपसे आगे निकल जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, मैंने प्री इंजीनियरिंग का बताया, एक और मिसाल देता हूं। अभी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के डॉक्टर्स के इंटरव्यू हुए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ये रिजल्ट है, इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। शुरू की तकरीबन 20 पोजीशन में से 15 पोजीशनें मेरी कराची की बेटियों ने ली, अर्बन सिंध में, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इंटरमीडिएट में हमारा रिजल्ट इतना खराब आ रहा है, और वो बेटियां जो किसी तरह डॉक्टरी कर रही हैं, पास हो रही हैं, वो इतनी टैलेंटेड हैं कि जो टोटल मिक्स रिजल्ट था उसमें अर्बन जो 20 में से 15 बेटियां डॉक्टर्स, वो टॉप 15 पोजीशन उनकी हैं अर्बन सिंध की। ये रिजल्ट ऑफिशियल है, ये मैं अपनी तरफ से कोई बना के नहीं दे रहा। मियाँ आओ कागज लेके बैठो, मुराद अली शाह, मैं आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहूंगा कि भाई खुदा के लिए बड़े दावे कर रहे हैं, आप वफाक से लड़ रहे हैं, पंजाब से मुकाबले की बात कर रहे हैं, आपका अपना घर बुरी तरह से मैक्स में है, बुरी तरह से डिसऑर्डर है। पहले अपने हाउस को ऑर्डर में करें, पहले अपने तालीमी बोर्ड्स को सही करें, तवज्जो दें, यहां पर आकर बैठे भाई, कुछ हमसे मुलाकात करें। और मुतालबा यह है कि एक आजाद तहकीकाती कमेटी बनाई जाए जो ऐसे असादा पर मुश्तमिल हो जिनकी शोहरत जबान ज़द-ए-आम हो। सिंधी बोलने वाले तलबा, पंजाबी, बलोची, पख्तून, पश्तो, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, उर्दू बोलने वाले, हर जबान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी
جو سندھ میں ہے، کراچی میں، وہ کہیں گے ہاں یہ اساتذہ ہیں، ان اساتذہ کی کمیٹی بنائیں، کچھ دانشوروں کی بنا دیں، سروش لودھی سے لے لیں یار، این ای ڈی سے لے لیں، لوگ فیڈرل بورڈ سے لوگ لے لیں جہاں کے ریزلٹس اچھے ہیں، آغا خان بورڈ سے لے لیں، کمی تھوڑی ہے، لیکن اگر ڈھونڈو انہی کو ڈھونڈو گے جو کسی کا سالہ، کسی کی سالی، کسی کی نند، کسی کی بھاوج، کسی کا دیور، کسی کا جیٹھ، اگر یہی ڈھونڈنا ہے تو یہ تو مطلب پھر اعلان کر دے نا کہ یہ کیا کہوں میں، میرے منہ سے الٹی سیدھی بات نہ نکل جائے گی یار، ہاں جذباتی ہو گئے، لوگوں کے منہ سے نکل جاتی نا ایسے موقع پہ، گالیاں بھی نکلتی، کیا کریں بھائی، کتنا صبر کریں. تو یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا یہ رزلٹ، جس میں ہماری بیٹیوں نے کہاں پرفارم کیا، ماشاءاللہ بیٹوں نے بھی، لڑکوں کے رزلٹ بھی. دوسرا یہ جامعہ این ای ڈی کے داخلہ ٹیسٹ، دونوں اس بات کا بین ثبوت ہے کہ کراچی کے